میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا کی آمد ہوئی تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے سورۃ الفیل واقعہ فیل پیش آیا۔ جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے پاس کوئی عورت نہیں تھی جو میری مدد کرتی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ 3 عورتیں جو میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک نے بتایا کہ میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا کہ مریم، میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہوں۔ تیسری نے کہا کہ تیسری عورت کہتی ہے کہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت حوا۔ تو آپ کچھ پریشانی سے کم ہوئی، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب میری مدد کرنے کے لیے کوئی ہے۔ میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور کیوں نہ ہوتے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں قسمیں اٹھاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی شان بیان فرمائی ہے، جس کو دنیا میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا۔ جس وقت میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، کتاب الصغیر میں موجود ہے کہ عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، جس کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں کہ آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے۔ بڑے 1000 سالوں سے ان کی آگ جل رہی تھی، کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ آگ جس وقت میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ ختم ہو گئی۔ انہوں نے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا، پتہ کیا کہ یہ آگ کیسے بجھ گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس رات یہ آگ بجھ گئی ہے، اس رات آخر الزمان نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے کنکر تھے جو ایک اپنی خود خوبصورتی کا مظاہرہ بنے ہوئے تھے، وہ گر گئے، وہ ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، اتنے سال ہو گئے یہ نہیں گرے۔ تو پھر وہی بات سامنے آئی کہ انہوں نے گرنا تھا، آگ نے بجھنا تھا، کیونکہ آج ایک رب العالمین کا پیغام لے کے، ایک رب کو ماننے والا، ایک رب کی دعوت دینے والا اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ میرے آقا کی عمر جب 2-3 دن ہوئی تو پہلی مرتبہ آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا، جب عمر ہوئی 8-10 دن کی تو اس وقت کا یہ رواج تھا کہ دائیاں شہروں سے بچے لینے کے لیے آتی تھی۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے کو آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ نے اپنے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں جس وقت تیرے اور میرے آقا کی ولادت ہوئی، میں سین حرم میں تھا کعبۃ اللہ کے پاس۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، ایسے جیسے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ کیوں نہ کرتا کہ اس دن کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والی ہستی اس دنیا میں تشریف لا چکی تھی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے کہ میں حضرت آمنہ کے گھر آیا، مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا، وہ بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آج امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا پر تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے نواسے کا نام
اپنے پوتے کا نام رکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگ بڑے متجسس ہوئے، پریشان ہوئے، یہ نام پہلے مکہ میں نہیں رکھا جاتا، یہ نام نیا نام ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا فرماتے ہیں کہ آنے والا کوئی عام ہستیوں کی طرح نہیں ہے، یہ بھی نیا اور نرالا ہے۔ جب تم دیکھو گے تم سمجھو گے کہ نام اسی کے مطابق رکھا گیا ہے۔ میرے اور تیرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کو جو کوئی دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جا کر ابو لہب کی لونڈی تھی اس کو بتایا کہ آج آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے اسی خوشی میں کہ میرا وہ بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وفات پا گیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے سے نوازا ہے، اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا، جا میں نے اسی خوشی میں اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے صہیبہ کو آزاد کیا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا میرے آقا پر ایمان نہیں لایا، میرے آقا کی مخالفت کی، ہر طرح کی میرے آقا کو تکلیفیں اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی، دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میرا حشر بہت ہی برا ہو رہا ہے، میں دنیا میں اپنے بھتیجے کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، میں نے اسے نہیں سمجھا، قبر میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ میں نے اس کی ولادت پر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر، امام الانبیاء نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب وہ دن آتا ہے، سوار کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، شہادت والی انگلی سے شہد اور دودھ جاری ہو جاتا ہے، جسے مجھے کچھ راحت ملتی ہے۔ دیکھو اگر دشمن ہو کر میرے آقا سے پیار نہ کرتا ہو، صرف آقا کے آمد کی خوشی میں آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو بھتیجا سمجھتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ ہم تو پھر وہ ہیں جنہوں نے اپنے دل و جان سے، اپنی جان سے بڑھ کر آقا سے پیار کیا، آقا سے محبت کی، آقا سے الفت کی۔ ہماری اگر کوئی کامیابی ہے، ہم اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آقا سے سچا پیار کریں، اپنے آقا سے سچی محبت کریں، اپنے آقا سے بے پناہ پیار کریں۔ دائیاں آتی تھی بچوں کو لینے کے لیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے گھر سے چلی تھی، بڑی کمزور ڈاچی تھی، بڑی لاغر ڈاچی تھی، چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب ساری دائیاں مکے سے ہو کے چلی گئی، ساری دائیاں میرے آقا کو دیکھ کے چلی گئی کہ یہ یتیم ہے، ان کے گھر سے کچھ نہیں ملے گا، تو اس وقت حضرت حلیمہ کا نصیب جاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ آقا کی ولادت اس سے آگے بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فالو کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھے اچھے بیانات، اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔